میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر یہ بات بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور نیت زبان کے الفاظ کا نام نہیں ہے۔ زبان کے الفاظ تو اسی لیے کہے جاتے ہیں تاکہ دل میں جو نیت کا استحضار ہے اس کی موافقت ہو جائے، ورنہ حقیقت میں نیت کہتے کس کو ہیں؟ دلی کیفیت کا نام۔ نیت دلی ارادے کا نام ہے۔ نیت کیا ہے؟ دلی توجہ کا نام ہے۔ بندے کو یہ یاد دلایا جاتا ہے ان الفاظ کے ذریعے کہ اس کے دل کی کیفیت بھی یہ ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے۔ مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے یہ الفاظ تاکہ ہم اپنے دل کو متوجہ کریں کہ اب جو ہم ٹھہر رہے ہیں، اب جو ہمارا قیام ہو رہا ہے، اب جو ہمارا رکوع ہو رہا ہے، اب جو ہمارے سجدے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا داری کے لیے نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے نہیں ہے، کسی نفع کے لیے نہیں ہے، بلکہ بس خالق کائنات کی رضا جوئی کے لیے، یہ متوجہ کرنے کے لیے نیت ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر۔ نیت میں اگر خرابی آ گئی، فساد آ گیا، تو پھر اس اعمال کا انجام بھی جو ہے فاسد ہونا ہی ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بالکل مقبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا۔ امام طبرانی موجم طبرانی میں روایت کرتے ہیں مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مطلب نیت میں اگر اخلاص پیدا ہو گیا تو اس کے بعد جو عمل کرے گا وہ اس کے حق میں ثمر آور ہوگا، وہ اس کے حق میں دنیا و آخرت میں برکات کا باعث بنے گا۔ اگر اس کی نیت میں کوتاہی ہوگی، نیت میں فساد ہوگا، تو پھر وہ عمل اس کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ جیسے میں نے خطبے کے بعد سورہ بینہ کی آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے فرمایا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص دین کو اس کے لیے کرتے ہوئے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے حبیب آپ اللہ کی عبادت کرو حالت اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کیا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ اعلان فرمایا، بلکہ اپنے حبیب کے ذریعے اللہ نے امت کو یہ بتایا۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک دو نہیں، بے شمار مقامات آپ کو ملیں گے، بے شمار مقامات قرآن کریم میں ایسے ملیں گے جس میں خصوصیت کے ساتھ امت کو تعلیم دی گئی اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کا، تو ساتھ ہی ساتھ اخلاص کی انہیں دعوت بھی دی گئی۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے شیطان کے حملہ آوری سے آگاہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ان کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں، ان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں، وہ سمجھتے رہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور جب محشر میں اٹھیں تو حالت یہ ہو کہ ان کے نام اعمال میں کوئی عبادت نہ ہو۔ اس سے وہ محفوظ رہیں، اس لیے قرآن میں بار بار اخلاص کی ترغیب دلائی گئی اور ریاکاری کی مذمت کی گئی۔ لیکن موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں، ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھیں، چھوٹے سے کام سے لے کر بڑے سے کام تک الا ماشاء اللہ اکثر ہماری طبیعت یہ ہو گئی ہے، اکثر ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ دکھاوا اور ریاکاری کے بغیر ہم سے کوئی خیر کا کام ہوتا نہیں۔ کسی بھی خیر کے کام میں ہم اس طرح مخلص ہو کر خیر کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس طرح کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو شیطان پہلے کیا کرتا ہے؟ عمل کرنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ عمل کرنے کے لیے پہنچ بھی جائے، خیر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ روزے کی صورت میں ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، وہ کسی صدقے کی صورت میں ہو، کسی غریب کے مدد کی صورت میں ہو، کسی خیر کام میں آگے بڑھنے کی صورت میں ہو، مختلف خیر کی صورتیں ہیں نا، ان میں کسی کی طرف پہلے تو بڑھنے نہیں دیتا۔ اگر بڑھ جائے انسان، آگے بڑھ جائے، تو کوشش یہ کرتا ہے کہ شروع ہی سے کیا ہے اس کی نیت میں فطور پیدا ہو جائے، اس کی نیت میں فساد پیدا ہو جائے، تاکہ اس کا وہ عمل باطل ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں، دنیا و آخرت میں اس عمل سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔